صوفی گجراتن ہوتی تھی شروع میں جی اور اس کے ساتھ ایک نٹر تھا نٹر کو پکڑا بھی گیا تھا، حالانکہ اس کو کچھ حد تک سزا دی بھی کی تھی، لیکن وہ سافٹ ویئر اس طریقے سے نہیں اپڈیٹ کیا گیا جیسے کرنا چاہیے. اور پھر جب انہوں نے وہاں پہ ان کو پکڑا تو پتہ یہ چلا کہ 6 لیٹر کے قریب شراب برآمد ہوئی. وہ تھی جو پڑی. حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ لائیو ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ موبائل میں، کیا یہ ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی گھر میں اس نے بلکہ یہ بات بولی کہ جیسے میری 2 بیٹیاں، میں سمجھتی ہوں سب بیٹیاں میری ویسے خود بھی عورت ہے، بے حیائی کے خلاف. جس محلے میں یہ عورتیں بے حیائی کر رہی ہیں نہ ان کو جا کے کچھ کہیں، وہ سب لوگ ایک ایک تصویر لگا رہے ہیں. صراط مستقیم کا راستہ اکیلا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. سر ایک بات ہے، سمن بکمن ہم ینفهم لا یرجون، اس ٹائم پہ یہ معاملہ ہمارے نا خدا را اس جنگ میں حصہ لیں، بے حیائی پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہم اکثر بے حیائی پہ بات کرتے ہیں، اس تماشے پہ بات کرتے ہیں، تماش بینی پہ بات کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ واقعات دیکھتا ہوں، خاص طور پہ کے کے اندر جو ٹورسٹ پلیس ہیں وہاں پہ جب ہوٹلوں میں ہم جاتے تھے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہم ایک نیک جگہ پہ آ گئے. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ مری کے اندر بھی کچھ اوباش نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. عمران صاحب مجھے بتائیے کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی عثمان صاحب مری کے اندر جو واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مری کا بورپن ایریا ہے اور وہاں پہ ایک بڑا مشہور و معروف ہوٹل ہے شیلٹن ہوٹل. وہاں پہ پرسوں رات کی یہ بات ہے کہ ڈی آئی جی نے وہاں پہ نوٹس لیا اور وہاں پہ جو تھانہ لگتا ہے اس کے ایس ایچ او ہیں سعید کیانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی سربراہی میں ایک ریڈ کیا جاتا ہے اس ہوٹل کے اوپر. اور رات کی تاریخی میں وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 90 بندے جس میں 58 مرد ہیں اور 32 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ نیم بھرانہ حالت میں شراب و کباب کی محفل چل رہی تھی. وہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا، بہت ہائی لاؤڈ سپیکر وہاں پہ گانے لگے ہوئے تھے اور بڑے ہوایات قسم کے گانے چل رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے وہاں پہ ان کو پکڑا تو پتہ یہ چلا کہ 6 لیٹر کے قریب شراب برآمد ہوئی. وہ تھی جو پڑی ہوئی تھی، جو استعمال ہو چکی وہ الگ تھی. پلس جب ان مرد اور عورتوں کو وہاں پہ پکڑا جاتا ہے تو ان کے کسی کے کپڑے ہیں کسی کے نہیں ہیں. اس حالت میں یہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا، وہاں سے وہ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو ان سے جب سوال جواب ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے مری میں محفل رقص اور شباب کی محفل جما کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق مری سے نہیں تھا. مری کے لوگ نہیں تھے. یہ لوگ کچھ لوگ اسلام آباد سے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگ راولپنڈی کے تھے اور کچھ لوگ لاہور کے تھے. اچھا، یہ وہاں پہ گئے، وہاں پہ جا کے شراب اور شباب کی محفل جمائی انہوں نے. اور یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ تو ایک پکڑے گئے تو تب یہ ہائی لائٹ ہوگی. کتنی پہلے ہوئی ہوگی تو تب جا کے اتنا بڑا گروپ اکٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں پنڈی میں، اسلام آباد میں، مری میں اور اس کے گرد و نواح بہت سے ہوٹلوں میں اور بہت سی جگہوں میں باقاعدہ طور پہ پارٹی پلیس بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی جی ابھی بھی. اور ان کے اوپر بہت ضروری ہے کارروائی ہونے کی اگر ادارے نئی انیشیٹو لیں گے. اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بنیاد کیسے پڑی. دیکھیں، ہم اکثر بات کرتے ہیں بے حیائی پہ، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں. جی بات چلی تھی کہاں سے؟ پہلے گالی گلوچ شروع ہوئی ٹک ٹاک کے اوپر، پھر لائیو ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ورگر کنٹینٹ شروع ہو گیا، بہت بےہودہ قسم کی باتیں ایک دوسرے سے مرد اور عورتیں کرنا شروع ہو گئی. پھر وہاں سے کام آگے چلا تو میچ لگنے شروع ہو گئے. کیا ہے جی؟ پنشمنٹ کے نام پہ سزائیں دیں گے. سزا کیسی تھی؟ تم بات میں جاؤ، اپنے کپڑوں کے اوپر پانی ڈالو، بےہودہ قسم کا سارا جسم دکھاؤ، کبھی کسی کو کیا پنشمنٹ دے دی، کبھی یعنی جتنی بےہودہ پنشمنٹ ہو سکتی ہیں نا وہ دی جا رہی تھی. لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ کام چلا 2-4 بندوں سے. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک صوفی گجراتن ہوتی تھی شروع میں اور اس کے ساتھ ایک نٹر تھا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اور اگر یہ اسی ٹائم ادارے اس کا نوٹس لے لیتے اور ان 2 بندوں کو پکڑ کے ایک قرار واقعی سزا دے دیتے. نٹر کو پکڑا بھی گیا تھا، حالانکہ اس کو کچھ حد تک سزا دی بھی کی تھی، لیکن وہ سافٹ ویئر اس طریقے سے نہیں اپڈیٹ کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا؟ وہ 2 بندوں سے کام چلتا 10 پہ گیا، 100 پہ گیا. اس ٹائم 100 میں یا ہزاروں میں لوگ موجود ہیں. صرف ایسے لوگ نہیں ہیں، صرف مرد اور عورت نہیں، ایک فیملی میں خامند اور بیوی بیٹھے ہوئے وہ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے خود بھی 1-2 ویڈیو ایسی دیکھی جس میں ایک بلینکٹ کے اندر میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں. خامند کہتا ہے کہ ڈبل ٹیپ کرو اور بتاؤ میں نے اپنی بیوی کی کون سی چیز کو پکڑا ہوا ہے. یعنی یہ اب اس نیچ پہ بھی باتیں آ چکی ہیں.
یہ مری والا واقعہ تو ایک دیکھیں نا مما بن گیا، چلیں جی پکڑے گئے بندے. حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ لائیو ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ موبائل میں، کیا یہ ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہا؟ سر نظر آ رہا ہے. اچھا کیا یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ روزانہ کی بنیاد پہ سی سی ڈی کے جو افسران ہیں وہ نہیں دیکھ رہے؟ این سی سی آئی کے نہیں دیکھ رہے؟ پنجاب پولیس دیکھ رہے ہیں، اچھا ہمارے مفتی حضرات دیکھ رہے ہیں. اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا، میں بڑا ہمبل بات کر رہا ہوں، یہ سمجھیں میری اس بات کو پوزیٹیو لیں سارے، کیا ان کے گھروں میں جیسے میرے گھر میں میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، میری بہن ہے، سارے ہیں نا، کیا ان لوگوں کے گھروں میں یہ جو ہمارے افسران ہیں ان کے گھروں میں نہیں ہے؟ سب کے گھروں میں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی گھر میں اس نے بلکہ یہ بات بولی کہ جیسے میری 2 بیٹی ہیں، میں سمجھتی ہوں سب بیٹیاں میری ویسے، خود بھی عورت ہیں، خود بھی عورت ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا عورت نام پہ کلنک نہیں بن رہی عورتیں؟ بن رہی. تو کل اگر یہ لوگ ابھی بھی ایکشن نہیں لے رہے، یہ کس چیز کا انتظار کریں؟ عمران صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ نے پارٹی کی بات کی، میں پارٹی پہ تھوڑا سا آتا ہوں. ہوٹل ہوا، باہر کے لوگ گئے، پہلے وہاں پہ چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوں گی تو جب جا کے یہ 900 بندہ اکٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ شراب بھی وہاں بکی، مری جیسے ایریے میں جہاں کے لوگ مذہبی ہیں، جہاں مسجدیں آباد ہیں، نہیں 6 لیٹر شراب پہنچی کیسے وہاں پہ؟ یہ تو بات ہے. کتنے ناکے ہیں رستے میں، ان ناکوں سے گزر کے گئی ہے نا پہنچی. سر بات سمجھے، یہ عورتیں کیسے پہنچی وہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا مطلب. اچھا ناران میں کیا ہوا جب ابھی فلڈ آیا، فلڈ کے بعد ناران کے اندر اگر آپ نے جانا ہے نا کسی کپل نے تو نکاح نامہ ساتھ رکھا. سر دیکھیں اچھی بات ہے نا، ہم اس کو، اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے او جی اب ہر بندے کو دکھانا پڑے، کیا ہے بھائی دکھانا ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ نا، اچھی غلط بات ہے نہیں. یا نکاح نامہ دکھاؤ یا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ جس پہ شور کے ساتھ اس کا اچھا نام لکھاؤ، بات ختم ہو گئی. ختم. دیکھیں عثمان بھائی، اب ہمارے لیے یہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے. میں اپنے بزرگوں سے، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، جو اسکول کالج کے نوجوان ہیں ان سے، جو اسکول کالج کی بچیاں ان سے، دیکھیں سب غلط تو نہیں ہے نا، یہ بہت اچھا ملک ہے، بڑا احساس کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان نے ایک آواز اٹھائی کہ میں شوکت خانم اسپتال بنانا چاہتا ہوں. لوگوں نے اپنے گلے کے ہار دیے، لوگوں نے اپنے بریسلٹ دیے، لوگوں نے اپنی بالیاں دی، لوگوں نے اپنے گھر کی ہر چیز دی. یہ ملک ہر بات کے لیے تیار ہے. 98 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو، لوگوں نے سب کچھ دیا. لوگ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ لوگوں کو وہ پذیرائی نہیں ملی. ایسے ہی بالکل ایسے. لوگ کہتے ہیں جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں وہ ریٹرن نہیں ملتا. سر لوگوں نے اپنی وہ قرض اتاروں میں لوگوں نے گھر سے سونا دے دیا تھا، ایسا ہی، لیکن ان کو ریٹرن وہ نہیں نہ ملا. قرض تو وہیں پہ ہے نا، وہ قرض وہیں پہ ہے. میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اتنی بڑی قوم ہو کہ آپ جو جس چیز کی ٹھان لیتے ہو کرتے ہو، یہ آپ کے بچوں کا یا آپ کی بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اس بات پہ آپ اس بے حیائی کے خلاف جب تک آپ، میں کہتا ہوں کچھ لگے روزانہ ایک پوسٹ تو لگا سکتے ہیں، بے حیائی کے خلاف. جس محلے میں یہ عورتیں بے حیائی کر رہی ہیں نہ ان کو جا کے کچھ کہیں، وہ سب لوگ ایک ایک تصویر لگا دیں بالکل کہ جی ہمارے محلے میں یہ بے حیائی ہو رہی ہے. بالکل یہی ہے. میں کہتا ہوں اس سے دیکھیے گا خود بخود کام صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی ایک منٹ، مری میں ایک ہوٹل پہ یہ پکڑنے ہوا ہے، سارے ہوٹل ایسے نہیں ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اب ایک منٹ، بدنام تو سب ہوئے نا. مری پورا بدنام ہوا کہ نہیں؟ پچھلے دنوں کچھ 2-4 لڑائیاں ہوئی ان میں نا، مری کے کچھ لوگوں نے ٹورسٹ کو مارا، ان 4-10 لوگوں کی وجہ سے پورا مری بدنام ہوا. لوگوں نے وہاں کا بائیکاٹ کر لیا. سر ویسے ایک بات ہے، جس دن میں رکا ہوا تھا ہوٹل میں، اس ہوٹل میں یہ واقعہ ہو گیا. کوئی لاہور کی فیملی تھی، میرا خیال ہے کچھ 60-65 بندہ تھا، تو مری والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی. مری والوں نے اس ہوٹل والوں نے ان کو وہ مارا، یہ ساروں نے اکٹھے ہو کے نا بڑا مرا دل خواب. عورتوں کو مار رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے. ہم 4 لڑکے تھے اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میرے دوست نے کہا چل ان کو بچاتے ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیسے بچائیں گے، تو 25-30 بندہ ان کو مار رہا ہے، ہم کیسے بچا سکتے؟ لیکن دیکھیں بعد میں پھر کتے بھی تو وہیں پہ بھونکتے رہے نا، کیونکہ پھر بندوں نے جانا تو چھوڑ دیا نا. یاد رکھیے گا ابھی ہماری آواز بہت کمزور ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھیں میری بات سنیں، یاد رکھیے گا صراط مستقیم کا راستہ اکیلا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لبیک کہنے والے ہزاروں ہوتے ہیں. بالکل ایسے. سر آج بے حیائی کے خلاف کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. میں آپ کو اس کی ایک اور بات مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا، تو جب انہوں نے اس کو بات شروع کرنے لگے نا، تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، یہی لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں یار، اس میں کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب حق کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور وہی تاریخ چل رہی ہے آج بھی. جو بندہ جہاں پہ حق پہ کھڑا ہوا ہے اس کو پھانسیاں ہوئی ہیں، اس کو دنیا کی مخالفت کا سامنا ہوا ہے. دیکھیں
میرے گھر میں آج بھی الحمدللہ میری بچی باپردہ ہے. میں جو آواز اٹھا رہا ہوں نا, میں اپنی اس بچی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں جو کراچی میں بیٹھی ہے, جو لاہور میں بیٹھی ہے, جو فیصل آباد میں بیٹھی ہے, جو گجرات میں, گجرانوالے میں, سیالکوٹ میں بیٹھی ہے, پشاور میں بیٹھی ہے, منصیرہ میں بیٹھی ہے, مری میں بیٹھی ہے, کشمیر میں بیٹھی ہے. خدا کی قسم عثمان بھائی درد سے اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ اس گھر تک یہ نوست چل رہی ہے, یہ اس گھر تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ بہت سے گھروں میں بھی یہ نوست نہیں پہنچی. لیکن آہستہ آہستہ, جیسے میری بات سنیں, میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے, آج سے 20 سال پہلے, 15 سال پہلے, 10 سال پہلے کوئی عورت خاوند کی موجودگی میں موبائل نہیں اٹھاتی تھی. بچے تو چھوڑ دیں, بیوی بھی نہیں اٹھاتی تھی. آج مجال نہیں ہے کسی خاوند کی وہ بیوی کو کہے کہ یہ موبائل کیوں اٹھائے. بیوی کو چھوڑے وہ بچوں کو نہیں کہہ سکتا. بچوں کو نہیں, سنتے ہی نہیں ہے بچے تو. سر ایک بات ہے, سمن بکمن ہم یونفارم لا یرجون, اس ٹائم پہ یہ معاملہ ہمارے نا مولانا سر سب کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے ہمارے علماء ہوں, چاہے ہمارے مولانا ہیں, چاہے ہمارے پولیٹیشینز ہیں. عثمان بھائی میں آپ کی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا را اس جنگ میں حصہ لیں. یہ بے حیائی ایک ایسا طوفان ہے, یہ علماء کو بھی برباد کر دے گا. علماء تو لانگ مارچ کے چکر میں رہتے ہیں, کرسی کے چکر میں رہتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے گھر کی عورت پردے دار ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آنے والا وقت گواہ رہنا, میرے یہ الفاظ اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے کر لے. ایک وقت آئے گا یہ ہر گھر میں معاملہ شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. ہماری پختون کمیونٹی, ہمارے پٹھان بھائی ہیں, ان کا ایک شیوا ہوتا تھا, داڑھی پگڑی, آپ نے غور کیجئے گا, بالکل ایسا ہی تھا, بالکل ایسا ہی تھا. 5 وقت نماز. ابھی میں پختون بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ کتنے ایسے پختون لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی ختم کر دی ہے, کتنے ایسے ہیں جن کی پگڑیاں اتر گئی, کتنے ایسے ہیں جن کی شلواریں آپ پاؤں پہ چلی گئی ہیں. اسی طرح ہمارے پختون بھائیوں کی عورتوں کا یہ حساب ہوتا تھا ٹوپی والا برقع. ابھی یہ پختون بھائی میرے بتائیں کہ کتنے گھروں میں ٹوپی والا برقع پہنا جا رہا ہے, کتنوں میں اب صرف برقع پہنا جا رہا ہے, اور کتنوں میں اب صرف چادر پہنی جا رہی ہے, اور کتنوں میں چادریں بھی جا چکی ہیں. میں پختون کا کیوں ذکر کیا ہے, میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ لوگ کہیں گے کہ خاص پختون. پنجابی اور پختون میں تھوڑا فرق تھا شروع سے, کہ پختون کمیونٹی ہماری اسلام کی پرچار سمجھی جاتی تھی, اور ہمیں فخر تھا, آج بھی فخر ہے. لیکن میں سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر ان کا یہ حال ہے تو باقیوں کا سوچیں کیا ہوگا. بالکل یہی بات. تو میں آپ کی سر پشاور کے اندر چلے جائیں, ٹک ٹاکرز دیکھ لیں, لڑکیاں دیکھ لیں کیسے ٹک ٹاکرز بنا رہی ہیں. ابھی منصیرہ میں کتنے پرچے ہوئے ہیں, بڑی بات ہے یہ بھی. میں بھی یہ بھی خراج تحسین دیکھیں, منصیرہ میں لڑکوں پہ ہوئے ہیں, لڑکیوں پہ کیے گئے. پشاور میں بھی ہم نے سنا ہے, پنجاب میں ہم نے کوئی نہیں سنا. پنجاب میں حالانکہ جیسا ہماری وزیر اعلیٰ کام کر رہی ہیں, دیکھیں ہم آج بھی انٹرویو کریں, انہوں نے کہا جی سندھ میں دیکھ لیں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور کئی جگہوں پہ نہیں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں صرف اس چیز پہ کام ابھی نہیں ہو رہا ہے, بے حیائی پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کی آواز ہر گھر سے اٹھے گی تو تب یہ کام ہوگا. بالکل ایسے. اور میں اپنی دیکھیں ہماری ماشاءاللہ ایسی علماء بہنیں موجود ہیں جو باقاعدہ اس پہ کام کرتی ہیں, لیکن اب یہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. جب تک اس کا پرچار نہیں ہوگا یہ کام, اس کے باقاعدہ سائن بورڈز بنے, اس کے باقاعدہ اس کے لیکچر ہوں اسکولوں میں, کالجوں میں, اس کے پراپر ایک پریکٹس کی جائے کہ اس کے خلاف ہم بھی کوشش کریں گے. باقاعدہ ہم اسکولوں میں کالجوں میں جائیں, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو اویئرنیس دے سکیں. اس کے حوالے سے بھی ہم ایک پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے. انشاءاللہ. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اگین افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمارے جیسے ایریا میں جب وہاں پہ پارٹی ہو سکتی ہے, اور یہ وہ ایریا کہ جہاں کی لوگ مذہبی ہیں, جہاں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں, یہ وہ ایریا جب وہاں پہ باہر کے لوگ جا کے یہ سب کچھ کریں گے تو ہم کسی اور سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر اس قسم کا کوئی بھی واقعہ آپ کے ایریا کے اندر ہو رہا ہو تو ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.